وعلیکم دوستو، مفتی اشرف جیلانی نے اسد الدین اویسی کے بارے میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بات سی اے کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات این آر سی کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات نکاح کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات نماز کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات اذان کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات ناموس رسالت کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات حضور کی عزت کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ گرفتاری سلمان اظہری کی ہوئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ وقف بورڈ کی بات آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں بل پھاڑنے والا ایک ہی تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مرد قلندر جس کے سر پہ ٹوپی ہے، جس پہ نقشے نالین مصطفیٰ ہے۔ ان 75 سالوں میں قوم مسلم نے تمام سیکولر پارٹیوں پر اعتبار کیا، مگر افسوس آج کی تاریخ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا جب قوم کی قیادت کی بات کرتا ہے تو الزام لگانے والے اپنے ہی ہیں، برائی کرنے والے اپنے ہی ہیں، غیبت کرنے والے اپنے ہی ہیں، ٹانگ کھینچنے والے اپنے ہی ہیں، سازش کرنے والے اپنے ہی ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غدار نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے ملک کے کونے کونے پر دیکھ لیا، اتنے زمانے میں جتنے بھی مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، بولنے والا ہمیں صرف ایک نظر آیا۔ بات سی اے کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات این آر سی کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات نکاح کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات نماز کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات اذان کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات ناموس رسالت کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ بات حضور کی عزت کی آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ گرفتاری سلمان اظہری کی ہوئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ وقف بورڈ کی بات آئی، بولنے والا ایک ہی تھا۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں بل پھاڑنے والا ایک ہی تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مرد قلندر جس کے سر پہ ٹوپی ہے، جس پہ نقشے نالین مصطفیٰ ہے، جس کے سر پر نقشے نالین مصطفیٰ موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، جو مصطفیٰ کے وفادار ہوتے ہیں وہ قوم کے غدار نہیں ہوتے۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ مگر آج زندہ باد۔ الزام کون لگا رہا ہے معلوم ہے؟ جی الزام ہمارے اپنے لوگ نہیں لگا رہے ہیں، الزام لگانے والے غیر ہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ساتھ میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ساتھ میں آ جائے اور مسلم قیادت تیار ہو جائے، لیڈرشپ تیار ہو جائے، ایک آواز تیار ہو جائے، دین کی بات کرنے والی، پارلیمنٹ میں گرجنے والی ایک آواز تیار ہو جائے۔ اس لیے باضابطہ میری قوم کے جوانوں کے بزرگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، یہ میٹھی باتیں کرنے والا تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ ہماری قوم کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری نظر اتنی کمزور تو نہیں تھی، تمہاری نظر اتنی کمزور نہیں تھی۔ آج تمہاری نظر اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ تم نے پتھروں کے بیچ میں سے ہیرے نکال کے تراشے ہیں، تمہاری نظر اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ اے میری قوم کے عزیزوں، یاد رکھو، جو رسول اللہ کی ناموس کا پہرے دار ہو وہ کبھی قوم کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو دیکھ لیا، مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ہوئی، بڑے بڑے پیر خانقاہوں میں سو رہے تھے، بڑے بڑے نیتا خانقاہوں میں سو رہے تھے، مگر وہی تھے حضور کی ناموس کے پہرے دار جنہوں نے جا کے کہا تھا، مفتی صاحب آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسی قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے۔ بات حضور کی عزت کی آئی، ہم نے دیکھا ہماری قوم کے جوان بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئی، فلاں حضرت کے پاس، فلاں نیتا کے پاس، فلاں پارشد کے پاس، فلاں پردھان کے پاس، سب نے ڈرایا، حالات اچھے نہیں ہیں، مگر ہم نے دیکھا جو کام علماء نہ کر سکے، جو پیران اعظام نہ کر سکے، جو نیتا نہ کر سکے، وہ ایک مرد قلندر جب ریلی لے کے نکلا ہے، اسلام کے دشمنوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ کون؟ وہ مرد قلندر، دنیا جسے امتیاز جلیل کے نام سے جانتی ہے، اس نے دنیا کے سامنے کہا تھا جو ہونا ہو وہ ہو جائے، ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت عظمت رسالت کانفرنس ذہن بنائیے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی، اتنے پرسنٹیج ہونے کے بعد بھی، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی غلامی، پھر بھی غلامی، پھر بھی دبایا جا رہا ہے، پھر بھی ستایا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی آواز نہیں، پھر بھی کوئی شناخت نہیں۔ ہماری حالت یہ تھی جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ آپ جانتے ہیں یہ غلامی کیوں کی جا رہی ہے؟ جب سے میری قوم میں قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، جب سے میری قوم میں قوم کی دلالی کرنے والے، یہ مخبری کرنے والے دلال پیدا ہو گئے۔ اور وہ جانتے ہو کیا سوچ رہے ہیں؟ دلالی اور قوم کی مخبری کرنے کے بعد نہیں صاحب، پریشانی کا وقت آئے گا تو ہم سلامت رہیں گے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جی جس ہندوستان کی سرزمین پر آج مسلمان رہتے ہیں، یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد